السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور میری بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ نکاح کی مجلس میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس مناسبت سے میں ایک دو روایت بیان کر کے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح میں کتنی سادگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے: انی قد وہبت لک نفسی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فی الوقت مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فی الوقت آپ عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو میں ایک جوان آدمی ہوں اور میں عورت کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی سے سوال کیا وہ سوال قابل غور ہے۔ اس سوال کے اوپر آپ سوچئے۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان آدمی ہوں اور میں
نے کہا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو تم بطور مہر کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ گھر میں منگا لو، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ مل جائے، حدیث کے الفاظ ہیں وَلَوْ خَاتِمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے جاؤ لے کر جاؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں پورے گھر کو جھاڑ ڈالتے ہیں، ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں ملتی ہے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جو ایک جسم کے اوپر جبہ پہن رکھا ہوں اس کو دو حصے میں منقسم کر دوں، آدھا حصہ اپنے منقوہر کو دے دوں اور آدھا حصہ میں استعمال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کو دو حصے میں منقسم کر دو گے تو یہ کپڑا نہ تمہارے کام کا رہے گا نہ تمہارے شریک حیات کے کام کا کپڑا رہے گا۔ چنانچہ وہ صحابی ایک گوشے کے اندر جا کرتے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے وہ میرا ساتھ؟ چنانچہ وہ صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں فلاں سورہ یاد ہے؟ وہ کہا کہ ہاں۔ کیا تمہیں فلاں سورہ یاد ہے؟ وہ گنانے لگے کہ ہاں مجھے یہ سورت کا یاد ہے۔ اگر میں اس مجلس کے اندر پوچھوں کہ کتنے لوگ کو کتنی سورت کا یاد ہے، شاید بات ہونے جنہیں جو ہے قرآن کریم کی بہت ساری سورت کو یاد ہے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا قرآن میں سے مجھے کچھ یاد ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے یہ سورہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اپنی منقوہر کو ان صورتوں کو سکھا دینا اور میں بحیثیت قاضی نکاح پڑھا دینا ہوں۔ میرے بھائیوں بتلائیے کہ وہ نکاح کتنا بابرکت ہوگا جس نکاح کے قاضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس کے اندر منصوب طے ہوا اور ایک ہی مجلس کے اندر نکاح بھی ہوا۔ آج یہ قوم خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے رسوم و رواج سے طے کر کے انہیں نکاح کی مجلس طے ہوتی ہے اور اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعات و خرافات سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ان چیزوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کے اندر سادگی لانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آج کیا ہے، اگر ایک آدمی 10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے تو دوسرے دن دوسرا آدمی اپنی شادی میں، اپنی بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے فلاں نے 10 لاکھ خرچ کیا، میں 15 لاکھ میں نے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نکاح کے اندر جتنی سادگی ہوگی اتنی جو ہے بابرکت۔ تو پہلا خرچ کیا ہے؟ لڑکے کے اوپر ہے، اور وہ خرچ کیا ہے؟ مہر کا خرچ ہے۔ لڑکی والے کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے۔ پہلا خرچ مہر کا خرچ، اور دوسرا خرچ کیا ہے؟ ولیمے کا خرچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر زرد نشانات لگے ہوئے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبدالرحمن تمہارے جسم کے اوپر یہ زرد نشانات کیسے لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کو اس سے لمس کرنے کی وجہ سے، اس کو چھونے کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر جو زرد نشانات ہیں وہ نشانات میں مشکل اٹھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم دی اوّلم ولو بشاطین، ولیمہ کرنا گرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ نکاح میں یہ دو خرچ ہے اور یہ دونوں کے دونوں خرچ لڑکے والے کے اوپر ہے، لڑکی والے کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں
نکاح کی مجالس کو رچانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پلٹنا ہوگا، اور یہ جو بیجا رسوم و خرافات ہیں ان تمام رسوم و خرافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اتنی اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین کو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نکاح کی مجالس کو رچانے کی توفیق عطا فرما۔ کم کیا رقم بعد میں رقم پے ٹی ایم کے ذریعے پے ٹی ایم کے ذریعے نہ دے دینا ہے۔ اچھا لڑکے کا نام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کارڈ کے ذریعے محمد سرفراز نواز حسین ہے، اور ان کے والد محترم کا نام محمد طاہر حسین ہے، اور لڑکی کا نام پھول بی بی ہے، اور ان کے والد محترم کا نام محمد ابوذر عرف عبد المالک صاحب ہے۔ جناب محمد ابوذر عرف عبد المالک صاحب کی صاحبزادی پھول بی بی، جن سے آپ کا منصوب طے ہے، آج کی اس مجلس میں دو گواہان، گواہ اول محمد اسید بن حاجی یاسین صاحب اور دوسرے گواہ محمد مختار بن حاجی محمد یاسین صاحب کی موجودگی اور تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کی موجودگی میں سکہ رائج الوقت 1 لاکھ کے بالعوض مع نان و نفقہ کی ذمہ داری کے ساتھ پھول بی بی کو آپ کی زوجیت میں دی جا رہی ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ ادھر گھمائیے موبائل، میرا موبائل دوبارہ۔ جناب محمد ابوذر عرف عبد المالک صاحب کی صاحبزادی جن کا نام پھول بی بی ہے، آج کی اس مجلس میں دو گواہان، گواہ اول محمد اسید بن حاجی یاسین صاحب اور دوسرے گواہ محمد مختار بن حاجی محمد یاسین صاحب کی موجودگی اور تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کی موجودگی میں سکہ رائج الوقت 1 لاکھ کے بالعوض مع نان و نفقہ کی ذمہ داری کے ساتھ پھول بی بی کو آپ کی زوجیت میں دی جا رہی ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ دعا یہ ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ سب سے زیادہ جامع الفاظ ہیں، تو ایسے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد جو دعا دی ہے وہ دعا یہی ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔